سر میرا نام نوی ہے، میں ٹی کاؤنسل آف اسٹیٹس میں کام کروا. میں دراصل ایک حقیقت تلاش کرنے والا ہوں. میری پیدائش ایک ہندو خاندان میں ہوئی اور میری پرورش برہمن خاندان میں ہوئی، لیکن مجھے کبھی یہ کہنے میں خوشی محسوس نہیں ہوئی کہ میں ہندو ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سر، میں بڑی عزت کے ساتھ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا میں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے یا نہیں. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ میری طرف سے یہ ایک عام آدمی کی تحقیق تھی. جب آپ ہندو مت کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ سب انڈس ویلی تہذیب کے بارے میں ہے. یہی ہندو مت کا نقطۂ آغاز ہے. اور جب میں نے عیسائیت کا موازنہ کیا تو وہ آپ جانتے ہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے. یہی عیسائیت کا نقطۂ آغاز ہے. اور جب اسلام کی بات آتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا سر، اللہ کا کوئی نقطہ آغاز نہیں ہے. اور اب تک اس لمحے بھی میں اسلامیات کا ایک نقطۂ آغاز تلاش کر رہا تھا، جہاں میرے دماغ میں سینکڑوں سوالات آئے جن کے جواب کے بغیر میرے دماغ کے اندر ایک چوہا ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اور پھر بھی مجھے جواب نہیں ملا کہ کیا اسلام پسندی کا کوئی نقطۂ آغاز ہے جناب. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ میں مذہب تبدیل کرنے پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے اور آپ واپس جا سکتے ہیں. اور میں ایک برہمن ہونے کے ناطے ایک برہمن خاندان سے ہوں. میں دل سے کہنے سے انکار نہیں کرتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا جناب، کیا میں نے صحیح تحقیق کی ہے اور کیا مجھے صحیح نتیجہ ملا ہے جناب. ماشاء اللہ بھائی نے کہا کہ وہ فیکٹ فائنڈر، وہ سچ کی تلاش میں ہے. ایک برہمن ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اور برہمن کے طور پر پرورش پائی، لیکن جب انہوں نے ہندوت کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہندو مت ایک سنتی تہذیب کی طرح تھا. انہیں اس سے اتفاق نہیں تھا. پھر انہوں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا. انہوں نے کہا کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے گرد گھومتی ہے. اور جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو وہ اسلام کی شروعات تلاش نہ کر سکے، اور ان کے دماغ میں سینکڑوں سوالات تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے دماغ میں چوہا دوڑ رہا تھا، وہ تلاش نہ کر سکے. تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے. انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ تبدیلی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور میں بھی تبدیلی مذہب پر یقین نہیں رکھتا. میں اس پر بعد میں آؤں نا. اسلام کی شروعات کہاں سے ہے؟ اسلام کی شروعات بطور طرز زندگی یا ہماری زندگی میں؟ بطور طرز زندگی اسلام ازل سے موجود ہے. جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے، تب سے یہ موجود ہیں. اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے. اسلام کی تعریف کے مطابق یہ لفظ سلام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن. یہ عربی لفظ سلم سے بھی ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی اللہ کے سپرد کرنا. تو جیسے ہی آپ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر کے امن حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے. ہر فرد کی زندگی میں اسلام کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا کر سکون حاصل کرتا ہے. یہی اس کی زندگی میں اسلام کا نقطۂ آغاز ہے. اسلام بطور طرز زندگی جب سے انسان نے زمین پہ قدم رکھا ہے تب سے ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن فرد کی زندگی میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر کے سکون حاصل کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ شہادت دے رہے ہیں انہوں نے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا کر سکون حاصل کر لیا ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آپ تبدیلی مذہب پر یقین نہیں رکھتے بلکہ واپسی پر یقین رکھتے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ فطری دین پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان کے طور پہ پیدا ہوتا ہے. مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے. تو ہر انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کرتا ہے. بعد میں اس پر اس کے والدین، اساتذہ اور بڑوں کا اثر ہوتا ہے. وہ آگ، بتوں وغیرہ کی پوجا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. اسی لیے جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو کنورٹ کہنا غلط ہے، صحیح لفظ ریورٹ ہے. وہ اصل دین میں تھا، پھر غلط دین یا غلط طرز زندگی کی طرف گیا اور پھر صحیح دین کی طرف واپس آیا. اس لیے صحیح اصطلاح ریورٹ ہے، کنورٹ نہیں. انسان کے ذہن میں سوالات آنا عام بات ہے. اسی وجہ سے قرآن بھی ایک طرح کی سوال و جواب کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب ہونے کے علاوہ قرآن میں کم از کم 323 بار کہا گیا ہے قالو، یعنی انہوں نے پوچھا، اور قرآن جواب دیتا ہے کل، یعنی ان سے کہہ دو.
تو قرآن میں 323 بار ذکر ہے کہ انہوں نے پوچھا اور اللہ نے جواب دیا، ان سے کہہ دو. یعنی سینکڑوں سوالات ہیں. قرآن میں 323 بار ذکر ہے، انہوں نے پوچھا اور جواب آیا. انہوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا، اللہ نے فرمایا اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی. قوانین انبیاء سے زیادہ ہیں. سورہ بقرہ 2 باب آیت نمبر 219. وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے. سوال کرنا عام بات رہے. میں مانتا ہوں کہ یہ کتاب کہانیوں کی کتاب جیسی نہیں ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی زیادہ تر کتابوں میں ایک آغاز ہوتا ہے. شروع میں فلاں تھا، ہینسل اور گریٹل، لومڑی اور بھیڑیا. اسی طرح آپ بائبل پڑھے، شروع میں دنیا تھی، روشنی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے. ہر چیز کی ایک ابتدائی کہانی کی شکل ہوتی ہے. قرآن کوئی کہانی نہیں، یہ انسانی ذہن کی طرح متحرک ہے. اس میں بہت سے سوالات ہیں اور یہ عام کتابوں کی طرح ترتیب وار نہیں. یہ منفرد ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں آپ کے بہت سے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں. آپ کی روزمرہ زندگی کے بہت سے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں. لوگ اپنی پوری زندگی ان جوابات کی تلاش میں رہتے ہیں اور انہیں قرآن میں پاتے ہیں. تو یہ دوسری مذہبی کتابوں کی طرح نہیں ہے جو انسانوں نے لکھی ہیں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو سوال کرنا عام بات ہے بھائی. جہاں تک آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. تو جب انسان موجود ہیں اسلام بھی موجود ہے. جب اس دنیا میں انسان ختم ہو جائیں گے اسلام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگلی دنیا میں یہ دنیا اگلی دنیا کے لیے ایک امتحان ہے. اور فرد کی زندگی میں اسلام تب آتا ہے جب آپ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر کے سکون حاصل کرتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا بھائی، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ اسلام میں آپ نے کہا کہ آپ حقیقت تلاش کرنے والے ہیں. جی سر. آپ اسلام قبول کریں. جی سر. کیا آپ اپنے اصل مذہب کی طرف واپس جانا چاہیں گے؟ جی سر، کیونکہ میں برہمن ہوں. یہاں تک کہ میری والدہ نے بھی 10 سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. ماشاء اللہ، وہ مسلمانوں نے. جی، اب ان کا نام وحیدہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ انہیں جزا دے. تو بھائی کیا آپ شہادت دینا چاہیں گے؟ جی جناب، اور میں اپنے آپ کو ایمان کے طور پر اعلان کرنا چاہوں گا. ماشاء اللہ. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے؟ بالکل جناب. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ بالکل جناب. کیا تم محمد کو رسول مانتے ہیں؟ ہاں. یا کوئی آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ نہیں. کیا کوئی دباؤ ہے؟ نہیں. کوئی معاشی طاقت؟ نہیں. کیا یہ آپ کی مرضی سے باہر ہے؟ ماشاء اللہ، میں شہادت کہوں گا اور دہراؤں گا. جی ہاں، بالکل. کیوں نہیں، میں ضرور ایسا ہی کروں گا. محترم جناب علی وقار صاحب، نہایت ہی معزز اور محترم جناب صاحب، میں برداشت کرتا ہوں گواہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی ان کا نام محمد ہے. اللہ کا رسول اور بندہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ مسلمان ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ اپنا نام ایمان رکھنا چاہتی ہیں. آپ جانتی ہیں عربی میں ایمان کا مطلب ہے عقیدہ، یقین. تو جیسا کہ میں نے کہا، جب آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، یہی آپ کی زندگی میں اسلام کی شروعات ہے. تو انشاءاللہ ایمان آپ کے دل میں آ چکا ہے اور یہی آپ کی زندگی میں اسلام کی شروعات ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی بہترین چیزیں عطا فرمائیں. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. میں اشوک ہوں، کالج کے پری فائنل ایئر کا طالب علم ہوں. عیسیٰ بھی ایک پیغمبر ہے، محمد بھی ایک پیغمبر ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مصلوب ہونے سے پہلے عیسیٰ کی موت قدرتی تھی، لیکن محمدی لوگ بار بار معمول پر آ جائیں گے. اگر عیسیٰ کو پہلے مصلوب کیا گیا تھا، باپ اللہ کا نام ہے. جہاں تک میں سوال کو سمجھاؤں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، محمد بھی رسول ہیں. تو ان میں کیا فرق ہے؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اپنے باپ کو یعنی اللہ کو. یہی آپ کا سوال ہے، درست؟ 2 سوال ہیں. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عیسیٰ رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. تو ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے آئے تھے. یہ انجیل متی باب نمبر 10 آیت نمبر 5 میں مذکور ہے. وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں تم غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا. غیر قومیں کون ہیں؟ یہودیوں کے علاوہ سب لوگ.
ہندو مسلمان عیسائی تم غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا بلکہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی طرف جاؤ، سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تم غیر قوموں کے راستے پر نہ جانا، غیر یہودیوں کے پاس مت جانا، سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے گھرانے کی طرف جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل متی باب نمبر 15 آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی بات کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران باب نمبر 3 آیت 49 میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورہ صف باب نمبر 61 آیت نمبر 6 میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ان کا پیغام ایک محدود مدت تک، یعنی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس وقت تک کے لیے تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ 21 آیت 107 میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام مخلوقات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر۔ تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور حتمی پیغمبر تھے، اس لیے آپ صرف مسلمانوں اور عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، یعنی آخری دن تک اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت 12 سے 14 میں پیش گوئی کی تھی، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ساری سچائیاں بتا دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آخری اور حتمی پیغمبر کی پیروی کرنا، جب وہ آئے گا تو تمہیں تمام سچائیاں دکھا دے گا، اور ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کے پہلے سوال کی طرف آگے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تو باپ کون تھا؟ کیا وہ اللہ تھے؟ بائبل میں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری اور حتمی وحی قرآن میں جان بوجھ کر باپ کو صفت کے طور پر نہیں رکھا، کیونکہ لوگ اس کو غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ باپ تو عربی میں اب کے بجائے، جو کہ آسان لفظ ہے، اللہ کی ایک صفت رب ہے، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ یہ اب سے مشکل لفظ ہے، غلط فہمی سے بچنے کے لیے اسے صفت میں شامل نہیں کیا گیا، مگر حضرت عیسیٰ کی باپ سے مراد اللہ ہی تھی۔ اور جب انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، اگر آپ انجیل مرکز اور انجیل متی پڑھیں تو جب انہیں صلیب پر چڑھایا گیا انہوں نے کہا، اب عبرانی میں یہ اس طرح نہیں لگتا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ اس طرح نہیں لگتا کہ یہوہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر میں عبرانی کو عربی میں ترجمہ کروں تو یہ ہوگا اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ ہے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عربی میں عبرانی میں یہ ہے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عبرانی اور عربی بہن زبانیں، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ اس کو فیلڈز کی بائبل کی کنکارڈنس دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا مطلب ہے اللہ، ALAH، یعنی خدا۔ تو یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدائے بزرگ و برتر کو اللہ کے نام سے پکارا۔ اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ بائبل کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، سب کچھ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن یہ آیت اپنی اصل حالت میں رکھی گئی ہے۔ الائی لما سبقتنی، چاہے آپ تمل پڑھیں، انگریزی، ہندی زبان، اردو، ملیالم، یہ اپنی اصل حالت میں برقرار رکھی گئی ہے۔ الائی لما سبقتنی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اگر انگریزی زبان میں ہو تو اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تمل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مجھے تمل نہیں آتی، لیکن الائی لما سبقتنی وہاں بھی موجود ہے، لہٰذا لفظ اللہ ہر بائبل میں تمام تراجم میں موجود ہے۔ تو حقیقی نام جب اس میں باپ کہا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تھا، اس کا مطلب اللہ تھا۔ تو کیا تم مانتے ہو کہ خدا ایک ہے؟ ہاں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یسوع خدا نہیں ہے؟ جی ہاں، یسوع خدا نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ خدا کا رسول ہے؟ ہاں، یسوع کو آنا چاہیے دوسرا آنے والا۔ معاف کیجیے،
کیا آپ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہاں. کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں وہ آخری رسول ہے. ماشاء اللہ. تو کیا آپ شہادت دینا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے. مجھے کمانا شروع کرنا چاہیے، لیکن میں کالج کے پری فائنل سال کا طالب علم ہوں. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے کام قبول کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ مانتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قبول کرنے کے بعد آپ 100% عمل کرتے ہیں. میرا دل ہے میں مسلمان رہوں گا. پہلے آپ کو دل سے ہونا پڑے گا، پھر پریکٹس ہوگی. ایک دن لگ سکتا ہے، 1 سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کیا آپ دل سے مانتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. کیا کوئی آپ سے زبردستی قبول کروا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا کوئی آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ نہیں. تو کیا آپ عربی میں شہادت کہنا چاہیں گے؟ ہاں مجھے یقین ہے. میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیں. یہ ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. ہاں. اشو اشہدو اللہ 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 انشاءاللہ انشاءاللہ وجدو واجدو اللہ انا محمدن محمد عبدو عبدو وارسلو. وارسلو. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. اللہ کے رسول اور بندے ہیں. ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو گئے ہیں. آپ دل سے مسلمان ہیں. انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ عمل کے لحاظ سے بھی مسلمان بن جائیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرمائے. بھائی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قرآن کا ترجمہ دے سکتا ہوں. آپ سٹیج پر آ سکتے ہیں، میں آپ کو وقت پر قرآن کا ترجمہ دے دوں گا انشاءاللہ. میرا نام شکتی ویل ہے. میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پہ کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں اندر آیا تو میرے دائیں طرف ایک سفید کپڑے پر ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں لکھا ہوا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں آنے والے سبھی لوگ اس پر دستخط کریں گے. آیاپن میڈم، آپ نے یہ کہا تھا، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی دہشت گردی ہے. میں صرف 5 دہشت گردوں کو جانتا ہوں. کوئی ہے جو اس کا ترجمہ کر سکے؟ جی بھائی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، زور سے. کیا ہم حجم بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں قریب. ہاں اس کا نام سکتی ویل ہے. وہ سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے وہاں ایک بڑی سفید اسکرین دیکھی ہے جس پر لکھا ہے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. اس کا سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون سی دہشت گردی ہے؟ کیا اس سے مراد حکومتی دہشت گردی ہے، یا کسی گروہ کی دہشت گردی، یا میڈیا کی دہشت گردی، یا وہ دہشت گردی جو 6 دسمبر 1992 کو ہوئی تھی جسے عالمی میڈیا نے پیش کیا، یا وہ دہشت گردی جو گجرات میں ہوئی تھی؟ اس کے پاس وہاں دستخط کرنے کے لیے ایک ٹیم ہے، لیکن وہ اس بات پر الجھن میں ہے کہ اس سے مراد کون سی دہشت گردی ہے. جزاک اللہ خیر. بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہاں ایک بڑا بینر لگا ہوا ہے جہاں دستخطی مہم چل رہی ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے 10,000 دستخط جمع کیے ہیں. اس پر عنوان میں لکھا ہے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ کس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ گروہی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ سیاسی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ میڈیا کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں جو 11 ستمبر میں ہوئی، یا آپ گجرات کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ بھائی ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی دہشت گردی ہو، چاہے وہ میڈیا کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ 9/11 ہو، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ بابری مسجد ہو. یہ سب دہشت گردی ہے. کوئی بھی کسی بے گناہ انسان کی جان لے یا اسے دہشت زدہ کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دہشت گرد اس شخص کو کہتے ہیں جو دہشت پھیلائے. تو کوئی بھی انسان اگر کسی بے گناہ انسان کو دہشت زدہ کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور قرآن واضح طور پر سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہتا ہے جو کوئی کسی دوسرے انسان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے میں ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جو کوئی کسی انسان کی جان بچاتا ہے گویا اس نے پوری قوم کو بچا لیا. تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام میں یہ حرام ہے. کوئی بھی انسان اگر کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، قرآن میں یہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا.
اور جو کوئی کسی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم گویا اس نے پوری قوم کو بچا لیا. اس لیے ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. جو بھی بے گناہ انسانوں کو دہشت زدہ کرتا ہے کوئی بھی ہو, چاہے حکومت ہو جو بے گناہ لوگوں کو دہشت زدہ کرے, چاہے میڈیا ہو, چاہے وہ 9/11 ہو, چاہے بوسنیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے چیچنیا ہو, چاہے عراق ہو, یہ سب قتل و غارت گری ہے. لیکن اگر آپ نے میری تقریر دیکھی ہے, کیا دہشت گردی مسلمانوں کی اجارہ داری ہے؟ میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی سیاست دانوں کی اجارہ داری ہے. اور ایک چیز ہے جسے وائٹ کالر دہشت گردی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں وائٹ کالر دہشت گردی کیا ہے؟ وہ یہ کام کلسٹر بموں کے ذریعے کرتے ہیں. وہ کلسٹر بم گراتے ہیں, بم نیچے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے بم بھی آتے ہیں. بے گناہ لوگ, دنیا کا سب سے کمزور ملک افغانستان, امریکہ وہاں کلسٹر بم بھیج رہا ہے. یہ وائٹ کالر دہشت گردی ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے فلسطین میں, دنیا میں کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سب جلد از جلد رک جائے. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان میں سے بعض انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے. بہت سارے مشہور پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر ابھی بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ, اسی طرح سورۃ الابراہیم, اسی طرح سورۃ یوسف, سورۃ المریم, تمام انبیاء میں سے جتنے بھی انبیاء ہیں, مشہور انبیاء ہیں, ان کا ذکر, ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دیے. اور ان کے یہ واقعات قرآن میں شامل کرنا یہ اس لیے نہیں کہ اس کے کوئی قصے کہانی ہمیں سنا دی جائے, بلکہ ہر ایک نبی کے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق پڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے اس کو اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا. ان کے بھائیوں کا یہ ماننا تھا کہ چلو اس کنویں میں کون جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اس کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے چلے گئے. اور بعد میں کچھ مسافر آتے ہیں اور وہ اس کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالتے ہیں, اس کو مصر میں بیچ دیتے ہیں. اور پھر مصر میں جو ہے نا جب اس کو بیچ دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ زلیخا کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جیل ہو جاتی ہے, اور جیل میں رہنے کے بعد جب وہ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا بادشاہ بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر ایک مصر کا جو ہے نا بادشاہ بنا دیا. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں حالات جیسے بھی ہو, آپ کو ہرگز اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کاٹ دینی چاہیے. آپ کو اچھائی کی امید رکھ دینی چاہیے, اور آپ جتنے بھی الزامات آپ پر لگے اگر آپ کا دل صاف ہو اور آپ نے کچھ غلط کام نہ کیا ہو تو آخرت میں کامیابی آپ کو ہی ملے گی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں, اور اس کا واقعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم اور جابر جتنا بھی بڑا ہو جائے آخرت میں یعنی آخر میں اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. فرعون نے دیکھا کہ اس نے کتنے سارے بچوں کو قتل کیا صرف اسی ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, اگر پیدا ہو بھی تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس نے مختلف بچوں کو قتل کیا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو پھر فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی, اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی جو ہے نا پرورش کا انتظام کر دیا گیا. تو ہر ایک واقعے میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے, اور اس سبق سے جو ہے نا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ واقعی میں اس دنیا کا نظام, اس دنیا کا باغ دوڑ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. ویڈیو آپ نے دیکھا, اس میں سوال یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے. بالکل وہ زندہ ہے, لیکن اگر وہ زندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدا ہے یا خدا کا بیٹا وغیرہ جس طرح یہ عیسائی منسوب کرتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اپنی طرف سے ہی باتیں جو ہے نا وہ منسوب کراتے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول,
عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم کچھ بھی نہیں مگر اللہ کے رسول ہے، تو وہ صرف اللہ کے رسول ہے اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔